اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو چیزیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی رجسٹرڈ آئٹم کو آپ کس طرح سے ایکٹیو اور ان ایکٹیو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی لسٹ کے اندر سے وہ ختم ہو سکے۔ دوسرا جو چیز ہم ڈسکس کرنے جائیں گے وہ ہے پرنٹنگ اینڈ سائن بورڈز کی ایک انوائس ڈالیں گے، اس میں دیکھیں گے کس طرح سے انوائسنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا جو آئٹم آج ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از سرچنگ میڈیا سائن بورڈز وغیرہ، اس کو سرچ کیسے کیا جاتا ہے۔ سٹیمرز کی ایک انوائس بھی آج ڈالیں گے اور اس میں انسرٹ کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے سٹیمرز کی انوائسز آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیلکولیشنز ہیں، مختلف جگہوں پہ آپ کو کیلکولیشن کی فیسلٹی اویلیبل ہے، آپ سمپل کیلکولیشنز اس سافٹ ویئر کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہم اس کی جو کیپیسٹیز ہیں، جو لمٹس ہیں اس سافٹ ویئر کی، وہ بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈبل کلک کیا میں نے شارٹ کٹ کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ پاسورڈ دیا۔ اب جو ٹیکنیکل ایشو ہمیں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جب آپ کی انوائسز تھوڑی زیادہ ہوں گی تو میں سیلز میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ڈسپلے نیمز آپ کے خاصے سارے یہاں پر موجود ہوں گے۔ میں ایڈ کرتا ہوں اور کوئی بھی ایک جو ہے وہ کسی ایک کسٹمر کی انوائس بناتا ہوں۔ کسٹمر کو آپ یہاں سے انٹر کر کے کامبو باکس کے ذریعے سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سلیکٹ نہیں کرتے تو آپ اس کا اگر کوڈ آپ کو یاد ہے، کسٹمر آئی ڈی آپ کو یاد ہے، تو وہ کسٹمر آئی ڈی آپ یہاں پہ ڈائریکٹ بھی انٹر کر سکتے ہیں۔ تو میں 1 لکھ کر انٹر کرتا ہوں تو 1 جو ہے یہ اے بی سی ایڈز ہے اور اس کا ایریئرز جو ہیں سابقہ وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کیا تاکہ آپ کو نظر آ جائیں۔ اور نیکسٹ جو ہے ایس پی او کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد ایک سائٹ کو میں سلیکٹ کرتا ہوں کہ یہ ایبٹ آباد جو ہے وہ حویلیاں کی سائٹ ہے، وہ اس کسٹمر کو لگ رہی ہے۔ اور یہاں پہ ڈسپلے نیم آپ کے بہت سارے ہو سکتے ہیں، آپ کے ہزاروں برانڈز ہو سکتے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ ڈسپلے نیم آپ کو رجسٹر کرنے پڑیں گے۔ کوئی ایک نیا ڈسپلے نیم ہم رجسٹر بھی کر لیں گے، لیکن فار دا ٹائم بینگ میں اس کو انٹر کرتا ہوں اور میرے پاس یہ کچھ ڈسپلے نیم آ رہے ہیں۔ پہلا ایک مسکراہٹ لکھا ہوا ہے، مائی موبائلز لکھا ہے، نفیس لینڈز لکھا ہے، بی سی اسکول ہے، ایکس وائی زیڈ کالج ہے۔ تو یہ جو لسٹ ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بڑھتی چلی جائے گی۔ تو کتنا بڑھے گی؟ 100، 200، 500، ہزاروں میں ہو سکتی ہیں۔ تو ہزاروں میں اگر آپ کے پاس یہ جو ڈسپلے نیمز ہیں وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے سرچنگ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے میں پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ مطلب اس کے لیے پھر ہم نے جو سلوشن پرووائڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیم جو ہے وہ آپ ایکٹیو اور ان ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس لسٹ میں سے کوئی اگر میں جو ہے وہ نام ان ایکٹیو کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر یہ جو ہے وہ مسکراہٹ کوئی برانڈ نیم ہو سکتا ہے، اس کو میں ان ایکٹیو کرنا چاہتا ہوں، تو ان ایکٹیو کرنے کے لیے میں یہاں سے اس کو اسکیپ کروں گا، یعنی کہ واپس، پھر میں نے اسکیپ کیا اور میں واپس چلا گیا، اور اس جگہ سے میں یہ جو آپ کی سیلز ہیں اس کو میں بند کر دوں گا کلوز کر کے، اور اس کے بعد میں ڈسپلے نیمز پر چلا جاؤں گا۔ ڈسپلے نیمز پر جا کے میں نے اپنا جو بھی نام ہے اس کو میں نے سرچ آؤٹ کرنا ہے۔ تو ایم یو ایس میرے خیال سے مسکراہٹ کے لیے میں نے لکھا تھا، ایم لکھیں سمپل، اس سے بھی سرچنگ ہو جائے گی، لیکن ایم یو ایس لکھا، انٹر کیا تو مسکراہٹ سامنے جو ہے وہ ڈسپلے نیم سامنے آ گیا۔ اب میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں اور ایڈٹ کر کے میں اس کو ان ایکٹیو کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کو میں سیو کر دیتا ہوں، اور اب میں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں، اور کلوز کرنے کے بعد دوبارہ سے میں سیلز میں جاتا ہوں اور جا کے میں ایک نئی انوائس ایڈ کرتا ہوں۔ اے کو میں نے سلیکٹ کر لیا، یہاں پر جو ہے ایس پی او کو بھی میں نے سلیکٹ کر لیا، اور یہاں پر کوئی بھی سائٹ جو ہے وہ میں نے سلیکٹ کر لی۔ اب میں یہاں پر انٹر کیا تو مسکراہٹ نام کی کوئی جو ہے میرے سامنے نام جو ہے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ان ایکٹیو ہو چکا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر سابقہ کسی انوائس میں اس کا نام چل رہا ہے تو وہ جب آپ سرچ کریں گے اس انوائس کو تو اس میں یہاں پر ڈسپلے نیم میں وہ ایز سچ اسی طرح سے آتا رہے گا۔ نیا نام جو ہے اس طرح سے آپ اس کو
نہیں ڈال سکیں گے جب تک آپ اس کو دوبارہ ایکٹیو نہیں کر لیتے. اب یہی جو ٹیکنیک ہے وہ تقریباً تمام جگہوں پہ استعمال کی گئی ہے. یعنی کہ اگر کسٹمر آپ نہیں چاہتے یا آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو آپ ایسے تمام کسٹمرز کو جو آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کا لین دین ابھی نہیں ہے آپ اس کو انیکٹیو کر سکتے ہیں سو دیٹ کہ آپ کا جو کامبو باکس ہوگا اس میں آپ کی کچھ کم جو ہے وہ نام ڈسپلے ہوں. اس طرح سے ہو سکتا ہے. ایسے ہی سائٹس کو بھی آپ انیکٹیو اور ایکٹیو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے باقی بھی کسٹمرز بھی جو آپ کے سپلائرز ہیں وہ بھی آپ کے ایکٹیو اور انیکٹیو ہو سکتے ہیں. اور میڈیا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری اور چیزیں جو آپ کے فارمز میں جن فارمز میں ایکٹیو اور انیکٹیو کا بٹن یا آپشن ہے وہاں پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. جو نیکسٹ ہے جی وہ ہے جی پرنٹنگ سائن بورڈ انوائسز ہم نے ڈالنی ہیں تو اس طرف چلتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں وہ کیسے کام کرتا ہے. کلوز کیا میں نے اور یہ ماڈیول آپ کا آلموسٹ تقریباً کور ہو چکا ہے. اس میں اب کسٹمرز اور سپلائرز تقریباً ایک جیسے ہی ہیں, سیلف ایکسپلینیٹری ہیں, اس کے اوپر ٹائم ہم ضائع نہیں کرتے. تو آگے چلتے ہیں. تو پرنٹنگ اور سائن بورڈ کی انوائسز کے اوپر میں نے کلک کیا اور میرے سامنے جو ہے وہ پرنٹنگ اور سائن بورڈ کی انوائسز آ گئی. اب ٹیکنیک سے ایک جیسی یوز کی ہوئی ہیں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. جو ڈفرینسز ہیں صرف میں وہ ڈسکس کروں گا. مطلب یہاں پر میڈیا اور سائن بورڈ انفو لکھا ہوا آ رہا ہے اس سائڈ پہ, یعنی کہ جو آپ کی سیلز اور پرچیزز والی سائڈ ہیں اس سائڈ پہ آپ کو جو ہے یہاں پہ سائٹس اور آؤٹ سائڈس نظر آتی تھیں. یہاں پہ ان کی جگہ جو ہے وہ میڈیا اور سائن بورڈ انفو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ پی ہے, پی فار پرنٹنگ اور ایس فار سائن بورڈ. تو صرف پرنٹنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ پی کا جو ہے وہ فلیگ لگائیں گے اور اس کے بعد کام کریں گے. اور سائن بورڈ اگر پورے کا پورا ہے تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ڈسپلے نیم جو اس سائڈ پہ کسی ایک جگہ پہ بھی آپ نے ڈسپلے نیم کو رجسٹر کیا تو وہ تمام جگہوں پہ آپ کو اویلیبل ہوگا. اور یہاں پہ ڈسپلے نیم آپ سلیکٹ کر لیں گے. لینتھ اور وڈتھ جو ہے وہ کتنی ہے اور اس کے بعد اسکوائر فٹ اس کے کتنے کیلکولیٹ ہو رہے ہیں اور کوانٹٹی کیا ہے اور اس کے اوپر ریٹ کیا لگایا آپ نے, اور انسٹالیشن چارجز علیحدہ سے اگر ہیں تو وہ یہ آ جائیں گے اور جو مسلینیس چارجز ہیں وہ یہ آ جائیں گے. تو ایک انوائس ہم اس میں پٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ ہوتا ہے. تو ایک انٹر کیا میں نے, کچھ کسٹمرز پہلے سے جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. سپوز یہ کوئی کسٹمر ہیں اور یہ کوئی جو ہے کچھ پرنٹنگ بھی کرا رہے ہیں اور کچھ ساتھ میں سائن بورڈ بھی بنا رہے ہیں. اے بی سی اسکول کلفٹن کراچی. تو میں نے انٹر کیا. اس کا اگر سابقہ کوئی بیلنس ہوگا تو وہ خود بخود یہاں پہ آ جائے گا اور اس انوائس کے ساتھ یہ پھر جو ہے وہ پیچ اپ خود بخود ہو جائے گا. اس کا انٹر کیا میں نے, ایس پی او کو سلیکٹ کر لیا. پی فار پرنٹنگ, اور یہاں پر آپ ٹول ٹپ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں. پی فار پرنٹنگ, ایس فار سائن بورڈ, اور میں نے یہاں پر انٹر کیا. یہاں سے میں پرنٹنگ والا جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. نئے جو میڈیا ہیں آپ کے پرنٹنگ کے ان کو بھی آپ رجسٹر کر سکتے ہیں ویسے ہی جیسے آپ سائٹس وغیرہ کو سیلز میں انٹر کر سکتے تھے. تو ون ویژن میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا چیزیں آتی ہیں. جو ہی میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو اس کا ریٹ خود بخود آ گیا. تو ڈیفالٹ ریٹ جس وقت آپ اس میڈیا کو رجسٹر کریں گے تو وہاں پر آپ ڈیفالٹ ریٹ دے سکتے ہیں. وہ ریٹ خود بخود یہاں پہ آ جائے گا جب آپ اس کی کوئی بھی انوائس ڈالیں گے. یہاں پہ میں نے اس کو انٹر کیا اور تمام کے تمام جو ڈسپلے نیمز ہیں وہ میرے پاس سامنے آ رہے ہیں. اگر کوئی نیا ڈسپلے نیم جو ہے وہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. سپوز اگر میں ایک یا کر دیتا ہوں, اس میں کوئی نیا نیم ڈسپلے نیم رجسٹر کر لیتا ہوں. تو نئے نیم کے لیے میں لکھتا ہوں مائی ہیپی لینڈز اور میں نے اس کو انٹر کر دیا. اب یہاں پر انٹر کر کے مائی ہیپی لینڈ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد میں جو ہے اس میں لینتھ اس کی جو ہے وہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی کہ 20 فٹ اس کی لینتھ ہے, 10 فٹ 20 فٹ جو ہی میں نے لکھا تو سامنے آپ کے 20 فٹ ہی ویڈتھ بھی آ گئی خود بہت. تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, آپ اس کو 12 کر دیں اور اسکوائر فٹ جو ہیں وہ 240 بن گئے. 240 کے بعد آپ نے کوانٹٹی ڈالنی ہے. کوانٹٹی میں سپوز میں کہتا ہوں جی کہ 3 کوانٹٹی میں
یہ لے کے جائیں گے تو آپ کی خود بہت کیلکولیشنز ہو رہی ہیں، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ریٹ جو ہے اگر آپ کا 220 ہی لگانا ہے تو یہ آ جائے گا، اور اگر آپ کم کرتے ہیں تو میں سپوز اس میں 80 روپیز کر دیتا ہوں، اماؤنٹ اس حساب سے سامنے چینج ہو گئی ہے. 5 جو ہے وہ ہم روپے لگا لیتے ہیں انسٹالیشن چارجز کے پر اسکوائر فٹ، تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، نہ لگانا چاہیں تو چھوڑ دیں، 0 لگا دیں. اور اس کے بعد آپ اگر یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں گے ایس کو تو سائن بورڈز آپ کے آ جائیں گے. سائن بورڈز میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سائن بورڈز ہیں، اسکرین چینجنگ وغیرہ یہ وہ بھی اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. تو سائن بورڈ بیک لائٹ کمپلیٹ اس کو میں نے سلیکٹ کیا، اور اس کا ریٹ جو ہے وہ 600 روپے ریٹ یہاں پر سامنے لکھا ہوا آ گیا ہے. اور یہاں سے جو ہے وہ مائی ہیپی لینڈس کو دوبارہ میں نے سلیکٹ کر لیا، اور میں اس کا سائز جو ہے وہ کر دیتا ہوں 10 اور 6 فٹ کر دیتے ہیں، اور کوانٹیٹیز کی جو ہے وہ ہم ایک ہی کر دیتے ہیں. تو یہ ساری کیلکولیشنز خود خود ہو رہی ہیں. ریٹ جو ہے وہ 500 لگا لیں یا 700 لگا لیں، جو بھی اوپر نیچے کرنا ہے آپ نے کر سکتے ہیں. سپوز میں 500 لگا لیتا ہوں. تو اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ لا کے میں اسکیپ کروں گا. ایک دفعہ اسکیپ کی کو پریس کیا تو اگر کوئی ایریئرز ہیں تو وہ یہاں پہ، اور اس کے بعد یہ اماؤنٹ اس کی بن رہی ہے. اس اماؤنٹ میں سے 91,500 روپیز میں سے میں نے جو ہے وہ 40,000 روپے ان سے ایز ایڈوانس لے لیے. تو 40,000 روپیز میں نے یہاں پر انٹر کیا. ریسیٹ کیش یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، باقی کے آپشنز بھی آپ کے پاس موجود ہیں. اور اگر آپ بینک میں کرتے ہیں تو بینک کو آپ سیٹ کر لیں. یہاں پہ میں کوئی بھی ریمارکس لکھ سکتا ہوں جو پرنٹنگ کے وقت وہاں پہ جو کسٹمر ہے اس کو نظر آئے گا. تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں تھینکس فار چوزنگ اس، یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اس کو میں نے سیو کر دیا، ٹھیک ہے جی. ہیڈنگ اور ہیڈنگ لیس یہ سارا کچھ پہلے سے ڈسکس ہوا ہے. اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے تو آپ پہلی 2 ویڈیوز کو دیکھیں، وہاں پر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. آپ کی انوائس کچھ اس طرح سے آئے گی، سائز جو ہے وہ یہ آ جائے گا، ڈسکرپشن اس طرح سے آ گئی، اور ڈسپلے نیم جو ہے وہ اس طرح سے، کوانٹیٹیز آپ کی ایسے آ جائے گی، ریٹس وغیرہ اس طرح سے، انسٹالیشن چارجز جو ہیں وہ پر اسکوائر فٹ یہ آگے، مسلینیس چارجز اگر کوئی ہیں تو اس طرح سے، اور تھینکس فار چوزنگ اس اور یہ اس طرح سے آگے. اور اس کو میں اگر چھوٹا کر کے آپ کو دکھا سکوں 75% پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں تو یہ اس طرح سے ایک پیج نظر آئے گا. ملٹی پیج بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی آپشنز لی ہوئی ہیں. تو یہ آپ کی پہلی انوائس ڈل چکی ہے. اب اگر میں ٹوڈیز ریسیٹس کے اوپر جاؤں تو میرے سامنے جو ہے وہ آج کی ریسیٹس میں خود بخود اس نے پوسٹ کیا ہے 4,000 جو ہے وہ پوسٹ ہوا ہے. سوری 40,000 نہیں تھا، 4,000 تھا، اور جو ہے غلطی سے اس وقت میں نے 4,000 اس میں ڈال دیا 40 کے بجائے. کوئی بات نہیں، ہم اس کا جو ہے وہ بیلنس بھی ریسیو کر سکتے ہیں. آپ 36,000 اگین انٹری ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یہ اکاؤنٹنگ سسٹم میں خود بخود ایک ہیڈ میں گیا ہے جس کا ہیڈ کا نام ہے پرنٹنگ سائن بورڈز، اور آگے ڈسکرپشن بھی اس نے خود بہت لکھی ہے کہ جی ٹرانزیکشن آئی ڈی نمبر 2 ہے، ایریاز اس کے یہ ہیں، ٹوٹل اس کی یہ اماؤنٹ بنی ہے، اور بیلنس اس کا یہ آ رہا ہے، یہ اماؤنٹ اس نے پے کر دی ہے. تو نیکسٹ ایک بیلنس انٹری بھی اس میں ڈال دیتے ہیں. 36,000 روپیہ جو ہے دوبارہ سے ہم اس میں نے انٹر کیا، اور اس کے بعد 36,000 روپیز یہاں پر میں نے اس میں دوبارہ سے ریسیو کر لیے، اور پیمنٹ واز سکسیزفل، آپ نے ریسیونگ کر لی. ریکوری انٹری یہاں پر آپ کا ٹیگ لگ جائے گا. 2.1 اس کی انوائس نمبر آ جائے گی کہ جی انوائس نمبر 2 تھی، اس کی فریکشن انٹری ڈلی ہے 2.1، اور اگر مزید کچھ وہ دے گا تو 2.2 بھی آ سکتا ہے، 2.3 بھی آ سکتا ہے. ایسی انوائس کے ساتھ آپ جتنا مرضی چاہے ڈال سکتے ہیں. اب اگر میں ٹوڈیز ریسیٹس کے اوپر جاتا ہوں تو میرے سامنے جو ہے وہ 36,000 ایک 4,000 دوسرا، اور یہ اسی بندے کا ABC اسکول کے نام سے جو ہے، اور یہ اس کی دوسری انٹری ڈل گئی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہم اگر کوئی دوسری انوائس ڈالنی ہے تو آپ اسی طرح سے دوسری انوائس بھی دیکھ سکتے ہیں. لیجر کو ذرا چیک کر لیتے ہیں. لیجر اسی طرح سے جیسے ہم نے سیلز میں چیک کیا تھا، یہ وہی چیزیں ہیں ساری، اس کو دوبارہ سے ڈسکس کرنے کا سچ فائدہ مجھے نظر نہیں آتا. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو آپ دوبارہ سے ویڈیو نمبر 1 کے اوپر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. نیکسٹ جو ہے جی ہمارا ٹاپک جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے جی
سرچنگ میڈیا سائن بورڈ وغیرہ، تو سرچنگ کے لیے آپ میڈیا یہاں پر کر سکتے ہیں کہ جی بیک لٹ یا لائٹ جو بھی، تو بی ایل میں نے لکھا تو یہ آپ کی جو ہے بیک لٹ چائنا، بیک لٹ سٹی، تو کچھ اس نے کر دیا بزنس، اس میں سے بیک لٹ چائنا جو ہے اس کا یہ بزنس آیا ہے، بزنس خود یہ اپڈیٹ کرتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی آپ سائن بورڈز کو سرچ کر سکتے ہیں، تمام سائن بورڈز اگر آپ کو چاہیے تو آپ انٹر کی پریس کریں، آپ کے سامنے سارے کے سارے سائن بورڈز آ جائیں گے، ان کے ریٹس بھی آ جائیں گے۔ اسی طرح سے ڈسپلے نیم کو سرچ کرنا ہے تو آپ یہاں پر جائیں، ڈسپلے نیم میں جو ہے وہ لینڈ کے نام سے میں نے ابھی انٹری کی تھی، تو انٹر کیا آپ نے تو مائی ہیپی لینڈز اور نفیس لینڈز یہ دو جو ہیں وہ ہیں اور دونوں ایکٹیو ہیں، تو یہ آپ کی جو ہے وہ سرچنگ وغیرہ اس طرح سے ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ جو ہم نے چیز ڈسکس کرنی ہے وہ سٹیمرز کے حوالے سے ہے کہ سٹیمرز کیا ہوتے ہیں یا کس طرح سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو اس ماڈیول میں آپ کے کسٹمر جو ہیں وہ یہاں سے ہینڈل ہو جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، اس کو مزید ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کلوز کرتا ہوں، اور میڈیا اور سائن بورڈز اور اسی طرح سے ڈسپلے نیمز آپ ساری آپشنز کو چیک کر سکتے ہیں، اور یہ کم و بیش ویسا ہی یہ بیہیویئر ڈپکٹ کریں گی جس طرح سے ہم اس میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو سٹیمرز میں جاتے ہیں، سٹیمرز میں جا کر ہم ذرا اس کو کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سٹیمرز ہمارے کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان میں کیا کیا آپشنز ہمیں اویلیبل ہیں۔ تو سٹیمرز میں جا کر میں نے ایک نئی انوائس ایڈ کی، کسٹمر جو سٹیمرز کے ہوں گے وہ یہاں سے جو ہے وہ میں سلیکٹ کرتا ہوں۔ اگر نیا کسٹمر میں نے ڈالنا ہے تو میں کنٹرول انٹر پریس کروں گا اور اس کا نام کچھ ایسا ہی رکھ لیتے ہیں، مائی ایس ٹی ایم آر کلائنٹ، یہ کوئی نام ہے فرضی سا، این اے کر دیا، اس میں سی این آئی سی وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا جو ایڈریس ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں جی اے ایم سی، ڈسٹرکٹ جو ہے وہ یا سٹی جو ہے وہ ایبٹ آباد کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، باقی لازمات ویسے ہی ہیں، اور میں نے اس کے بعد جو ہے وہ انسرٹ کیا اس کو، اور یہاں پر 2 ID آئی، اس کی 2 ID کے اوپر میں نے دوبارہ انٹر کیا تو کسٹمر جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل سامنے آ گئی، ایس پی او جو ہے وہ اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اب جو ہے یہاں سے میں نے انٹر کیا اور میں اپنی لوکیشن سیٹ کروں گا کہ جی کس لوکیشن کے لیے مجھے یہ جو ہے سٹیمرز کی کمپین میں نے لگانی ہے۔ تو ڈی چوک تا ٹینک چوک ہری پور جو ہے اس کو میں کرتا ہوں سلیکٹ کہ جی ہری پور میں ہم نے یہ ڈسپلے جو ہے وہ دینا ہے، کمپین دینی ہے۔ ڈسپلے نیم یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، مائی ہیپی لینڈز ہی کر لیتے ہیں، اور ایک ہفتے کے لیے، آج سے ایک ہفتے کے لیے، آج 25 اپریل 2016 ہے اور 2 مئی 2016 تک جو ہے وہ یہ جائے گی۔ 7 دن بنتے ہیں اور 2 ویکس بنتے ہیں، تو آپ ان ڈیٹوں کو ویسے ہی بڑے فلیکسیبل انداز میں ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ سپوز آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو 3 دن پہلے سے ہے، کمپین چل رہی ہے اور ہم نے ابھی انوائس بنانی ہے، تو آپ ڈیلیٹ کی کو پریس کریں، انٹر کی کو پریس کریں، تو یہ 24 اور اس کے بعد یہ 23 اور یہ 22 کو آپ کا یہ مطلب سٹارٹ ڈیٹ ہے، انٹر کی پریس کر دیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ 22 اپریل 2016، اور اس کے بعد اگر آپ انٹر کی پریس کریں گے تو 2 مئی ہے، اس کو بھی آپ ڈیلیٹ کی پریس کر کے یا ڈبل کلک کر کے جو آپ کا کیلنڈر کنٹرول ہے اس میں سے اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جس میں انٹر کرتا ہوں تو یہ 10 دن کی کمپین بنتی ہے، ویکس آپ کے جو ہیں وہ 1.43 بنتے ہیں۔ 10 کی بجائے میں چاہتا ہوں نہیں جی یہ 2 ہفتے اگر کمپلیٹ کر دیں، تو 14 میں نے لکھ کر انٹر کیا، اگر میں انٹر کروں گا تو یہ 22 سے لے کر 2 ہفتے یہاں پر خود ڈیٹ 2 والی ڈیٹ کو خود ایڈجسٹ کر دے گا، تو میں نے جو ہی انٹر کیا تو یہ 2 والی ڈیٹ کو خود اس نے ایڈجسٹ کر لیا۔ اور اگر میں کہتا ہوں نہیں جی 1.5 ہفتے کی جو ہے وہ کمپین ہے، تو 1.5 اگر میں یہاں پر کروں گا تو 1.5 آنا چاہیے، یہ بعد میں ہم اس کو کر لیں گے، یہ چیز ہو جائے گی۔ یہاں پہ جو ہے وہ ابھی فار دا ٹائم بینگ پوائنٹ نہیں لے رہا، تو یہ ہم اس کو ڈیزائن کو تھوڑا سا چینج کریں گے، ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ہو رہی ہے تو یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ 2 ہفتے فی الحال ہم جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ لینتھ جو ہے وہ ہر سٹیمر کی کیا ہوگی یہاں سے آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں، 603 ڈیفالٹ ہے، تو آپ اس کو 7 انٹو جو ہے وہ آپ 3 کر سکتے ہیں، یا اس میں کچھ پوائنٹس وغیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، تو 7 3 21 آ جائے گا، تو 21 اسکوائر فٹ یہ آ جائے گا۔
کوانٹیٹیز کی 50 آ جائے گی، اور اس کے بعد ٹیکس اس کے اوپر جو ہے وہ یہ آ گیا، اور آپ انٹر کی پریس کرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ انسٹالیشن چارجز جو ہیں وہ ہم 50 روپے اگر رکھ لیتے ہیں یا 100 روپے رکھ لیتے ہیں تو آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ بل خود بن رہا ہے۔ کوئی دوسری کمپین بھی ساتھ میں ہے، یہ ایک روٹ تھا جس کا ہم نے بل یا ایک انٹری ڈالی۔ کسی شہر کے کسی دوسرے روٹ کے اوپر بھی آپ نے کمپین چلائی ہوئی ہے انہی وقتوں میں، تو آپ دوسری انٹری ڈال سکتے ہیں، تیسری، چوتھی، پانچویں، بہت ساری گنجائش ہے اس میں۔ 7 پیجز ہیں، وہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں کس کی گنجائشیں آپ کے پاس کیا ہیں۔ تو اسکیپ کی پریس کی، آپ کا فوکس یہاں پہ آ گیا، یہاں پہ آپ اپنی جو بھی اماؤنٹ ہے اس کو جو آپ نے ایڈوانس کے طور پر لے لی ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ سپورٹ 20,000 روپیز آپ نے لے لیے، نیا بیلنس اس کا جو ہے وہ 25,000 روپیز یہاں پہ آ جائے گا۔ آپ یہاں سے سلیکشن کر سکتے ہیں، کوئی بھی اس کی ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیو کر دیں۔ ہیڈنگ اور ہیڈنگ لیس والی جو ہے وہ انوائسز آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ دوبارہ سے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں، اس طرح سے پرنٹنگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے انوائس ڈالی، اس انوائس کی اسی طرح سے لیجر بنے گا اس بندے کا کہ جی کسٹمر کون سا ہے، لیجر وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی اس میں ڈیٹا نہیں آیا، وہ میں دیکھتا ہوں، اس میں کوئی شاید چھوٹا موٹا ایشو ہوگا، وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ کسٹمرز وغیرہ کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، سائٹس کو سرچ کر سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی اس میں اسٹریمرز وغیرہ کو بھی آپ کی سرچنگ جو ہے وہ اویلیبل کر دی جائے گی۔ تو اس کو کلوز کرتے ہیں اور کیلکولیشنز کے اوپر جاتے ہیں کہ جی آپ کی کیلکولیشنز کس طرح سے ہو سکتی ہیں اور کہاں کہاں پر کیسی کیلکولیشنز آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو سپوز میں دوبارہ سے پرنٹنگ اینڈ سائن بورڈ کے اوپر گیا اور ایک نئی انٹری میں نے یہاں پر انٹر کی اور ABC اسکول کلفٹن یا کسی اور کو پلازما الیکٹرانکس کی انوائس میں ڈالتا ہوں، اور یہاں پر جا کر میں بیکلٹ چائنا کرتا ہوں اور ڈسپلے نیم جو ہے وہ مائی موبائلز کر دیتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کہتا ہوں جی کہ اس کی جو لینتھ ہے وہ میں کہتا ہوں جی 5 فٹ، اور کوئی میری کیلکولیشن کی نیڈ ہے کہ جی 5 فٹ پلس 2 فٹ ہے، تو 5 پلس 2 میں نے لکھ کر میں نے انٹر کیا تو یہ خود بخود 7 اس کو کر دے گا، یعنی کہ سمپل کیلکولیشن اس میں ہو رہی ہے۔ سمپل سے مراد مطلب پریسیڈنس کو یہ چیک نہیں کرتا، آپ ایک لمبا سر اگر ایکسپریشن لکھیں گے اس کو بھی وہ کیلکولیٹ کر دے گا، لیکن شاید وہ کچھ اس میں تھوڑی بہت پرابلم آئے۔ سمپل اگر آپ کہتے ہیں جی 2 پلس 2 پلس 2 تو یہ 6 اس نے انٹر جو ہی آپ کی پریس کریں گے 6 اس نے کیلکولیٹ کر دیا۔ ایسے ہی آپ کہتے ہیں جی 2 اور اس کے بعد ملٹیپلائی بائی 3 پلس 2، تو یہ بھی کیلکولیشن کرنے کا یہ اہل ہے، اور یہ آپ کو جو ہے وہ 12 اس کو کرنا چاہیے لیکن نہیں کیا۔ سپوز 2 ملٹیپلائی بائی 3 تو یہ 6 آ گیا، اور اگر آپ کرتے ہیں جی 2 ملٹیپلائی بائی 3 پلس 2 تو یہ بھی اس نے ٹھیک کیا، 8 ہی آنا چاہیے، 8 آ گیا۔ اور اگر آپ بعد میں رکھیں گے تو وہ تھوڑا سے ایشوز آتے ہیں، خیر وہ اتنی بڑی کیلکولیشن آپ شاید نہیں کریں گے اس میں۔ تو ڈویژن بھی ہو سکتی ہے، میں اگر کہتا ہوں جی کہ 20 ڈیوائیڈڈ بائی 5 ہے تو یہ خود سے 4 اس کو کیلکولیٹ کر دے گا۔ یہ کیلکولیشنز آلموسٹ ہر اس جگہ پہ آپ کو اویلیبل ہوں گی جہاں پہ آپ نے نومیرک ڈیٹا ڈالنا ہے، جہاں کہیں آپ نومیرک ڈیٹا ڈالیں گے وہاں پر آپ کو یہ ساری کیلکولیشنز اویلیبل ہوں گی۔ جو ہمارا ابھی آخری ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی کہ آپ کس طرح سے کیپیسٹیز اس کی کیا ہیں اس سافٹ ویئر کی۔ تو اس سافٹ ویئر کی کیپیسٹیز کے اوپر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا۔ آپ کو تقریباً یہ جو پیجز نظر آ رہے ہیں، پیج نمبر 1 ایکٹیو ہے، پیج نمبر 2 ان ایکٹیو ہے، 3 4 5 7 پیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ 7 پیجز تک آپ انوائسز ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ انٹریز ڈال سکتے ہیں۔ سپوز آپ کا اگر کوئی پرنٹنگ کا کام ہے اور پرنٹنگ بہت ساری قسموں کی آپ کر رہے ہیں تو ہر پیج پہ آپ کو 20 آئٹمز آپ مینشن کر سکتے ہیں، اور 20 ضرب 7 اگر آپ کریں تو یہ خاصی ساری اماؤنٹ بنتی ہے۔ میں یہاں پر کیلکولیٹ کر لیتا ہوں، 20 انٹو 7 تو 140 آئٹمز جو ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ 140 ڈفرینٹ آئٹمز کی آپ ایک انوائس
پرنٹ کر سکتے ہیں، ایک انوائس بنا سکتے ہیں، اور ساری چیزوں کا آپ کا جو حساب کتاب ہوگا وہ خود رکھا جائے گا. سیم از دی کیس وتھ یور سیلز انوائس. سیل انوائس میں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ 7 پیجز اویلیبل ہوں گے، اور اسی طرح سے آپ کے پاس جو اسٹیمرز ہیں، اسٹیمرز میں بھی آپ کے جو ہے وہ 7 پیجز اویلیبل ہیں. سیلز میں سامنے نہیں آ رہے، وہ ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کو ہم سالو کر دیں گے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اس میں. اس کے علاوہ جو کیپیسٹیز میں اگر آپ لاگ بک پہ چلے جائیں، جس کو میں نے ڈسکس ابھی تک نہیں کیا، تو لاگ بک پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کے سامنے 10 پیجز ہیں. 10 پیجز میں ہر پیج پر 40 انوائسز جو ہیں 40 سائٹس جو ہیں وہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں، اور ٹوٹل آپ کی جو سائٹس ہیں وہ 400 سائٹس کو، یعنی کہ 400 اگر آپ کی سائٹس لگی ہیں، بل بورڈز لگے ہیں، ان کو آپ اس سافٹ ویئر کے ذریعے مینیج کر سکتے ہیں. مختلف ڈیٹوں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ آپ ان سائٹس کو انگیج کر سکتے ہیں، لاک اپ کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کی سائٹ اس ڈیٹ کو ہٹ کرے گی، یعنی کہ سپوز ایک سائٹ آپ نے 5 دن بعد لگانی ہے اور آپ نے یہاں پر شیڈیول اس کا بنا دیا، تو جیسے ہی 5 دن بعد اس کی جو مطلوبہ ڈیٹ آئے گی، اس ڈیٹ پہ آپ کو ایک الرٹ آئے گا کہ جی فلاں فلاں سائٹس جو ہیں وہ اپ ہونے جا رہی ہیں اور فلاں فلاں سائٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ہونے جا رہی ہیں. تو آپ جیسے ہی اپنے سافٹ ویئر کو آن کریں گے تو آپ کے سامنے جو الرٹ آئے گا اس کو آپ پرنٹ آؤٹ لے لیں گے، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کون کون سی سائٹس اپ ہو رہی ہیں، کون کون سی سائٹس ڈاؤن ہو رہی ہیں. اور یہاں سے جو سائٹ اپ یا ڈاؤن ہوگی اس کی خود بخود بلنگ بھی ہوگی، خود بخود اس کی پی او آرڈر میں بھی وہ سارا کچھ چلا جائے گا. یہ فیچر تھوڑا سا کمپلیکس ہے، جب آپ انٹرسٹڈ ہوئے تو اس وقت ہم اس کو امپلیمنٹ کر کے پھر وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ کس طرح سے ہو رہا ہے. نیکسٹ جو ہم نے تھوڑی بہت ڈسکشن کرنی ہے وہ اکاؤنٹس کے بارے سے، اس کے لیے ایک نئی ویڈیو میں بناؤں گا، لیکن ابھی جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی آج کی آپ کی جو ٹوڈیز ریسیٹس ہیں وہ کیا ہیں. تو ہم اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں، ڈے بک میں چلے جاتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی انکم آ رہی ہے اسٹیمر سے 20,000 روپے جو آخری پیمنٹ آپ نے ریسیو کی تھی. اس کے علاوہ انکم آ رہی ہے جی پرنٹنگ اینڈ سائن بورڈ سے 36,000 روپے ایک اور 4,000 روپے دوسری. اور اسی طرح سے آپ اگر بیک جائیں گے تو کچھ آپ کے ایکسپینسز وغیرہ کسی اور ڈیٹ کے ہیں، 23 کے ہیں. تو آج کی اگر مجھے سمری چاہیے کہ جی آج میں نے کیا کمایا یا میں نے کیا خرچہ کیا، تو آپ یہاں سے ٹوڈیز سمری کے اوپر یا ٹوڈیز ریسیٹس کے اوپر کلک کریں تو آج کی ریسیٹس آپ کے سامنے یہ 60,000 روپیز آ رہی ہیں، اور ان کی ڈیٹیل بھی ساتھ میں آ رہی ہیں. 2 انوائسز آپ کی پرنٹنگ کی ہیں اور ایک اسٹیمر کی ہے. اور اگر آپ ان دونوں انوائسز کو، شاید آپ کی بہت زیادہ انوائسز ہوں صرف پرنٹنگ کی، تو ساری انوائسز کو یعنی کہ سارے اماؤنٹ کو آپ ایک جگہ پہ گروپ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ ٹوڈیز کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ کے اوپر جائیں گے. یہاں پہ آپ کو وہ انفارمیشن، مطلوبہ انفارمیشن مل جائے گی. کرنٹ منتھ کے اوپر جائیں گے تو پھر منتھ فل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہت بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو. اللہ حافظ.